आफ्टरनून एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहित खान कैंपस रेडियो FCCU से, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो गेस्ट ऑन कैंपस। और आज हमारे साथ स्टूडियो में इंतहाई अहम शख्सियत मौजूद हैं, मोहतरम मुदस्सिर रियाज़ मलिक साहब, जनाब डायरेक्टर जनरल हैं सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल पंजाब के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप सर? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल। तो सर, सबसे पहले अगर हम आपसे जानना चाहें, जो आपका इदारा है बैतुल माल एंड सोशल वेलफेयर, ये मुआशरे में क्या किरदार अदा करता है और आवाम की फ़लाह के लिए इसमें क्या इक़दाम किए जाते हैं, अगर आप उस पर रोशनी डालना चाहें तो। देखें, सोशल वेलफेयर जो डिपार्टमेंट है ये पंजाब में, इसका जो बेसिक फंक्शन है, वो जो मैंडेट है, वो माशरे में जो वल्नरेबल और मार्जिनलाइज सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं, जी सर। उनकी नीड्स को कैटर करना, उनको संभालना। सो यूजली पाकिस्तान में या ईस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर ये काम फैमिलीज़ ज़्यादा किया करती हैं, बाहर के मुल्कों में स्टेट की ये ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर भी, तो इस डिपार्टमेंट का जो काम है वो भी बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ती जा रही हैं। सो हम ना सिर्फ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जो हैं, जो माजूर अफराद हैं, उनके लिए काम करते हैं, उनके इदारे भी चलाते हैं। हम ख़वातीन की एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं। हम उनको इकनॉमिक और सोशली एम्पावर करने की कोशिश करते हैं थ्रू आवर इंस्टीट्यूट्स, जिनको हम सनज़ार बोलते हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ़ इदारे हैं। पनाहगाहें आपने जी बिल्कुल सुना होगा नाम। पनाहगाहें यहाँ शेल्टरलेस लोग आते हैं, वहाँ रहते हैं, टेम्प्रेरी शेल्टर उनको प्रोवाइड किया जाता है, खाना भी दिया जाता है उसके साथ। मुख्तलिफ़ ओल्ड एज होम्स हैं, जो एल्डरली पीपल हैं माशरे में, जिनके पास शेल्टर नहीं होता, उनकी नीड्स को भी कैटर करते हैं। ऑर्फनेजेस, यतीम खाने बच्चियों के लिए और बच्चों के लिए, वो हमारे पास मौजूद है। स्किल ओरिएंटेड सेंटर्स हैं जो हम चलाते हैं। तो मोर देन 150 इंस्टीट्यूट्स हम अंदाज़न 150 करीब इंस्टीट्यूट्स पूरे पंजाब के अंदर हम चला रहे हैं। और एक बहुत बड़ा जो हमारा एक फंक्शन है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का, जितनी भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, NGOs, उनको हम रजिस्टर करते हैं। अगर किसी NGO ने काम करना है या रजिस्टर होना है, तो वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से ही रजिस्टर होगी। तो सर, जब आपने इस इदारे को ज्वाइन किया, तो आपने क्या लूप होल्स देखे और क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, और फिर उनकी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए क्या इकदाम लिए आपने? देखिए, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है, या सोशल वेलफेयर जो फंक्शंस हैं, वो अनफॉर्चुनेटली कभी भी हुकूमत की प्रायोरिटी लिस्ट पर नहीं रहे, और जिसकी वजह से इस पे इन्वेस्टमेंट बहुत कम हुई पिछले अरसे के अंदर। गो कि अभी कुछ अरसे में इन्वेस्टमेंट बढ़ी है। हमारा जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो 100% बढ़ा है इस डिपार्टमेंट के लिए। हम बहुत से नए इदारे कायम करने जा रहे हैं, उनका बजट इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन क्योंकि पिछले काफ़ी अरसा सोशल वेलफेयर को बहुत प्रायोरिटी पे नहीं रखा गया एजेंडा सेटिंग के अंदर, सो उस रेफरेंस से प्रॉब्लम्स काफ़ी बनते रहे। लेकिन उसको हल करने के लिए अब एक तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी पड़ रही है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी। माशरे में प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं, सोशल प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। आम आदमी की फ़लाह के लिए जो काम किए जा सकते हैं, जो एक शख्स जिस पर घर नहीं है, जिस पर शेल्टर नहीं है, उसको आपने शेल्टर प्रोवाइड करना है। एक माजूर शख्स है, उसके पास असिस्टिव डिवाइस नहीं है, उसको आपने एक फ़ंक्शनल शहरी बनाना है। उसको आपने ऐसे इदारे में भी रखना है जहाँ पर उसकी बाकायदा ट्रेनिंग भी हो सके। तो हम ये काम मज़ीद करने वाले हैं। इदारों को एक्सपेंड भी करना ज़रूरी है। इदारे हमारे पास कम हैं, सो वी विल नॉट बी एबल टू कैटर फॉर द नीड्स ऑफ एवरी मार्जिनलाइज पर्सन। लेकिन हमें कोशिश हमारी ये है कि इसको बढ़ाया जाए, इस मार्जिनलाइज जो हमारे सेगमेंट्स हैं उनकी एक्सपेंशन भी हो, लेकिन क्वालिटी भी साथ इंक्रीज़ की जाए। तो गैप्स काफ़ी हैं, और एक बहुत बड़ा गैप जो है वो ये है कि हमारी जो अवेयरनेस है लोगों में, वो प्रॉब्ली इतनी ज़्यादा नहीं है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की भी नहीं है, और सोशल वेलफेयर सर्विसेज की भी नहीं है जो हम गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। गवर्नमेंट खतीर इस पर रकम अब लगा रही है, लेकिन लोगों को इसका इल्म नहीं है। तो अवेयरनेस जनरेट करना बड़ा ज़रूरी है, आवाम को इसका शाउर देना जो है, क्योंकि जिस तरह आपने जितने प्रोग्राम्स बताए हैं, जो आप लोगों ने सेगमेंट शुरू किए हुए हैं, बहुत अच्छे हैं, मगर कहीं ना कहीं अगर हम जनरल पब्लिक की बात करें तो उन तक इसका शाउर नहीं है कि इससे कैसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो इसकी कैंपेन स्पेसिफिकली, इसकी अवेयरनेस की कैंपेन्स आपके ऑन बोर्ड हैं? जी बिल्कुल। इसका शऊर जो पैदा करना, वो बड़ा अहम एक फंक्शन है जो जिस पे हम काम कर रहे हैं। हम अपना सोशल मीडिया को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। हम साथ जो प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को पे काम कर रहे हैं, लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी कनेक्शन के रेफरेंस से आज हम यहाँ पर भी मौजूद हैं।
FCC یونیورسٹی کے اندر, کالج یونیورسٹی کے اندر, جس کے اندر ہم جو MOU ہم نے سائن کیا ہے وہ بھی اسی ریزن سے سائن کیا. جی بالکل, اور آج آپ ایک خاص مقصد سے آئے ہیں, جیسے آپ نے ذکر کیا ہے کہ MOU آپ نے سائن کیا, آپ ایک کمپین لانچ کرنے جا رہے ہیں, اس کے بارے میں بات کریں گے. اور اس سے پہلے سر میرا یہ سوال ہے کہ آنے والے وقت میں کوئی ایسے پروگرامز ہیں آپ کے پاس عوام کے لیے جن میں مزید اویئرنیس عوام کو ملے, اور ان کی فلاح کے لیے کیا پروگرامز ہیں آنے والے وقت کے لیے؟ دیکھیں, آنے والے وقت کے لیے تو بہت سے پروگرامز ہیں, لیکن جو سیدھا پروگرام ہے اس کے اندر جو میں ذکر کرنا چاہوں گا, ہم پناہ گاہیں مزید بڑھانا چاہ رہے ہیں. یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے. اور ساتھ جو معذور افراد ہیں, پرسن ود ڈسیبلٹیز, ان کے لیے ہم مزید کام کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے لیے ایک #enableded کے نام سے ہم ایک کیمپین پلس پروگرام ایک اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں, جس کے ذریعے وی ول ٹرائی ٹو کریٹ اے ورچوئل مارکیٹ کنیکٹنگ دی پرسن ود ڈسیبلٹیز ود دی مینوفیکچرر ایز ویل ایز دی ڈونرس. ہم ایک پلیٹ فارم کریٹ کریں گے جہاں پر یہ آپس میں سارے کنیکٹ ہو سکیں, تاکہ جو ڈونیشن ہے وہ ٹرانسپیرنٹلی ان دا فارم آف کائنڈ ٹو دا بینیفیشریز پہنچ جائیں. ہمارا کام صرف ویریفیکیشن کا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ہم ہمارے جو صنعتکار ہیں, یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہم کرنے جا رہے ہیں. اس پہ وی آلریڈی ٹیکن اے ڈیسیژن, وی آر انڈر گوئنگ دا پروسیس آف ٹریننگ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم, جس کے اندر صنعتکار کے اندر انڈسٹریل ہومس جو ہیں وہاں پر خواتین کو جہاں پر ٹرین کیا جاتا ہے, ان کو کنیکٹ کیا جاتا ہے مارکیٹس کے ساتھ. ہم امیزون کے ساتھ لنک کرنے جا رہے ہیں. دس وڈ بی دا فرسٹ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ پرابلی ٹو مائی نالج اینڈ انڈرسٹینڈنگ وچ ول یوز دا پلیٹ فارم آف امیزون فار connecting our women, poor women who are vulnerable and who have know-how about the some work. So ان کو ہم کنیکٹ کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ ویری سون. تو امیزون ہمارا ایک نیا جو ٹارگیٹ ہے وہ سیٹ ہوا ہے. آپ ٹیکنالوجی کو بھی اس میں انکلوڈ کریں, اور یہ ایک بڑی اچھی بات ہے. ہم دعا پر امید ہیں, دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائے. اور آج جس مقصد کے لیے آپ یہاں ہیں, جس خاص مقصد کے لیے آپ نے ایک کمپین لانچ کی ہے, سیف اے لائف, سر اس کے اوپر روشنی ڈالیں. یہ کمپین کیا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں؟ دیکھیں, سیو اے لائف جو کیمپین ہے, اٹ از اے ویری ایمبیشیس کیمپین, بٹ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہ کیمپین ہماری اسٹارٹ ہو جائے اور یہ کامیاب بھی ہو. امپورٹنٹ اس لیے ہے یہ کیمپین کیونکہ یہ ہمارے جو فیوچر جنریشن ہے, جو کہ اسکولوں میں ہے, جو کہ کالجز میں ہے, جو کہ یونیورسٹیز میں ہے, اس میں یوتھ بھی شامل ہے, بچے بھی شامل ہیں, بچیاں بھی شامل ہیں, ان کی زندگیوں کو بچانا یہ اس کا مقصد ہے. اور کس سے بچانا؟ وہ ڈرگس کا یوز جو ہے اس سے بچانا. سو ہم یہ کیمپین ڈیزائن ہم نے کر لی ہے, اور ہم اس کے آج کل پالیسی اینڈ لیگل فریم ورک کو فائنلائز کر رہے ہیں, وچ ول بی کمپلیٹڈ ویری سون. اور اس کے تحت ہم کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم ریچ آؤٹ کریں اسکولوں میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں, اور ہم وہاں پر جا کے جو بچے اور جو یوتھ ہماری ہے جو ڈرگس کی طرف مائل ہو رہی ہے اس کو روکا جائے اور واپس لے کر آیا جائے. ایز پر دی اسٹیٹسٹکس جو یونائٹڈ نیشنز کی جو آرگنائزیشن ہے آن ڈرگس اینڈ کرائم, اس کے مطابق تقریباً اب مور دین تقریباً 7 ملین پیپل دے ہیو بین سفرنگ فرام دس ایڈکشن آف ڈرگس پاکستان کے اندر. اور پاکستان پوری دنیا میں اس وقت ایڈکشن کے اعتبار سے, اگر ایڈکٹڈ لوگوں کا موازنہ کیا جائے پاپولیشن کے ریشو کے سے, تو سب سے زیادہ ایڈکشن یہاں پر ہے پاکستان کے اندر. اور ہمارے پاس اس کی فگرز کا بھی ایشو ہے, اسٹیٹس کا بھی ایشو ہے. سو اس پہ بہت سا کام ہونے والا ہے. زیادہ گمبھیر سچویشن اسکولوں کالجز میں ہے. 8-9 سال کے بچے بھی انفارچونیٹلی اس کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں. سو ہمیں ہنگامی بنیادوں پہ کام کرنا ہوگا, نہ صرف ایز اے ریاست بلکہ ایز اے معاشرہ بھی, ایز اے سول سوسائٹی بھی. سو اس پہ میرا, آپ کا, سب کا, میڈیا کا, سب کا رول ہونا چاہیے. تو یہ کیمپین ایک بڑے نوبل کاز کے تحت ہم لے کر آ رہے ہیں, جس میں ہم ریکویسٹ لوگوں سے کریں گے آن دا پورٹل, ایک پورٹل ڈیولپ کریں کہ وہ ہمیں انفارمیشن دیں کہ جن انسٹیٹیوٹس میں اور جن جگہ پر کوئی اگر بچے اس میں مبتلا ہو رہے ہیں یا ہونے والے ہیں, تاکہ ہم ایک کانفیڈینشیلٹی مینٹین رکھتے ہوئے اس پہ کام کر سکیں بائی انوالونگ دا سیفٹی آفیسرز آف دیٹ انسٹیٹیوٹ. ہم ایک سیفٹی آفیسر ڈیزنیٹ کریں گے انسٹیٹیوٹ کے اندر سے, کوئی بھی ان کا اکیڈیمک سائڈ سے پروفیسر ہو سکتے ہیں, ایڈمنسٹریشن سے ہو سکتے ہیں, وہی اس کو ڈیل کریں گے. ہم صرف کنیکٹنگ برج کے طور پہ کام کریں گے, ہمارا ڈپارٹمنٹ جو ہے, اور ہم کوشش یہ کریں گے ان کو واپس لایا جائے. اس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں, بچے ہیں, یوتھ ہے, جو کہ ابھی دہلیز پر ہیں ڈرگس کے ایڈکشن میں انٹر ہونے کی, ان کو وہاں سے واپس کھینچنا. وہ کینڈیڈیٹس ہیں, پوٹینشیل کینڈیڈیٹس ہیں, اور جو لوگ شامل ہو چکے ہیں, جو اس ڈرگ ایڈکشن جن کو لگ چکی ہے,
ان کو بھی واپس لے کے آنا. اوبیسلی کرونک جو ایڈکشن ہے اس پہ پرابلی ایک اور اسٹریٹجی چاہیے, لیکن اس پہ بھی ہم ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف بچوں کو کی زندگیاں بچا سکتے ہیں. اس میں سب سے اہم رول نہ صرف انسٹیٹیوٹ کا ہے بلکہ فیملیز کا بھی ہے. پیرنٹل اسکلس کو بھی ڈیولپ کرنا ہے, کاؤنسلنگ بہتر کرنی ہے, پیرنٹس کو انوالو کرنا ہے. تو آپ کے توسط سے میری گزارش ہے تمام پیرنٹس سے, والدین سے, کہ اس کو سیریس لیں اس ایشو کو. اگر بچوں میں کوئی بیہیویئرل چینج آ رہی ہے اپنے آپ, تو اس کو ضرور دیکھیں, اس کا معائنہ کریں, انویسٹیگیٹ کریں کہ کیا پرابلمس ہیں, مے بی ایڈکشن کی طرف نہ جا رہا ہو. اور سیکنڈلی اس میں کاؤنسلنگ کے ساتھ ساتھ آپ جو پیرنٹس ہیں اپنا کنیکشن بڑھائیں, نہ صرف ایموشنل بلکہ فزیکل کنیکشن ود دی چائلڈ. بچوں کے ساتھ دوریاں نہ کریں. آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, واٹس ایپ کے ذریعے کنیکٹ کرنا آسان ہے انسٹیڈ آف بیٹھ کے بات کرنا. تو ہمیں بیٹھ کے بات بھی کرنی ہوگی, ہمیں کاؤنسل بھی کرنا ہوگا, اور ہمیں ان فیکٹرز کو میٹیگیٹ کرنا ہوگا. سر جیسے آپ نے اپنی کمپین کے بارے میں بتایا, اس میں زیادہ ٹارگیٹ اسٹوڈنٹس کو کیا گیا ہے, جو نوجوان بچے ہیں, جو یوتھ ہے جو ڈرگس کی طرف جا رہی ہے. اسی میں اس کمپین کا ایک یہ پہلو بھی ہے کہ اسٹوڈنٹس کی ہی مدد سے اس کمپین کو رن کیا جا رہا ہے. کافی ایکٹیو پارٹ آپ کی باتوں سے واضح ہوا کہ اسٹوڈنٹ اس میں رول پلے کریں گے. تو سر اسٹوڈنٹ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس میں, کہ وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں, اور اسٹوڈنٹ اس کمپین کا کتنا اہم حصہ ہے؟ لیکن اسٹوڈنٹ ہی اس کا حصہ ہے, مین تو حصہ اسٹوڈنٹ ہے. بینیفیشریز بھی وہی ہیں, وکٹمز بھی وہی ہیں, انوائرمنٹ فیکٹرز بھی وہی ہیں. سو ایک انسٹیٹیوٹ کے اندر, اسکول کے اندر, اگر آپ ایز اے اسٹوڈنٹ اپنی کلاس کے اندر دیکھتے ہیں کسی بچے کو ایسا ایڈکشن کی طرف جاتے ہوئے یا ڈرگ لیتے ہوئے, تو ضرور اطلاع کریں. پہلے تو کاؤنسل کریں اس کی خود بھی, لیکن ساتھ ساتھ سیفٹی آفیسر کو بھی ضرور بتائیں. اور میں جب ڈرگس کی بات کر رہا ہوں, ہم فوکس چند ڈرگس پہ کر رہے ہیں جو ہارڈ کور ڈرگس ہیں, جو کہ آج کل عام ہو گئی ہیں. میں ابھی سگریٹ کی بات نہیں کر رہا, میں لیکر کی بات نہیں کر رہا, دو کہ وہ بھی غلط ہیں, لیکن میں ہارڈ کور ڈرگس کی بات کر رہا ہوں جس میں کوکین شامل ہے, جس میں آج کل آپ کو پتہ ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہے آئس, یہ بڑی زیادہ عام ہوئی ہے بچوں کے اندر. اس میں ہیروئن شامل ہے, اس میں ہیش شامل ہے, اینڈ سو آن سو فورتھ. پلز شامل ہیں, ای پلز جو ہیں. سو ان کو روکنا بڑا ضروری ہے. اگر علم ہو بچوں کو, یہ اسٹارٹ میں تو آپ کو ریلیف دیتی ہیں, دے سکتی ہیں, لیکن یہ ان کے جو ایفیکٹس ہیں وہ 6 مہینے کے بعد آنا اسٹارٹ ہوتے ہیں. بعض کے جلدی آنا اسٹارٹ, مہینے کے بعد بھی آنا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. سو آپ کی لائف تباہ ہوتی ہے, نہ صرف آپ کی پرسنل لائف تباہ ہوتی ہے, آپ کی اکنامک سوشل لائف تباہ ہوتی ہے, بلکہ آپ کی فیملی لائف ہی تباہ ہو جاتی ہے. تو یہ ہمیں اس پہ اسٹوڈنٹس کو خاص طور پہ ایز اے واش ڈاگ کے طور پہ کام کرنا پڑے گا, ایز اے کاؤنسلرس کام کرنا پڑے گا, ایز اے برج کام کرنا پڑے گا بٹوین دی وکٹمس ایز ویل ایز دی انسٹیٹیوٹ اینڈ اوبویسلی سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اور پوری سوسائٹی کے ساتھ مل کے. سر اسی کے ساتھ ہم پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں. عوام کے لیے کوئی خاص پیغام, اور بالخصوص اسٹوڈنٹس کے لیے اگر آپ دینا چاہیں تو پلیز سر. میں اسی مناسبت سے بات پیغام ہے میرا تمام اسٹوڈنٹس کو, اسپیشلی کہ ان کی اویئرنیس بہت اہم ہے. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, سوشل میڈیا کو پازیٹیو طریقے سے استعمال کریں, ڈیجیٹل لٹریسی کو بڑھائیں, سوشل میڈیا کو اس طرح استعمال کریں کہ آپ پازیٹیو پیغام آگے پہنچا سکیں, آپ مثبت پیغام آگے پہنچا سکیں, اور اس کے جو فروٹس ہیں وہ آپ نہ صرف آپ حاصل کریں بلکہ لوگوں کو بھی حاصل کریں. نیگیٹو بھی بہت سی انفارمیشن ہوتی ہے, پازیٹیو بھی انفارمیشن ہوتی ہے, لیکن پازیٹیو انفارمیشن کو اگر آپ آگے پھیلائیں گے تو نہ صرف صدقہ جاریہ بھی ہے بلکہ یہ معاشرے کے اندر بھی فلاح کا پہلو سے نکلتا ہے. سر ہم انتہائی مشکور ہیں, آپ نے اپنے بیزی اسکیجول میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا, میڈیا سینٹر تشریف لائے. سر آپ کو ہماری یہ فیسلٹی کیسی لگی؟ یہ اسٹوڈنٹس کے لیے ایف سی یونیورسٹی نے ایک اچھا پلیٹ فارم دیا, آپ کے اس کے بارے میں کیا کمنٹس ہیں؟ اٹس اے ونڈرفل فیسلٹی, فرینکلی heartening to see such facility in FC College which has been started very recently, and I wish all of you best of luck. Thank you, sir. And best of future ahead, and not only to the students as well as the faculty. They have put in a lot of effort in that, in making this facility, and I'm hopeful that this will continue contributing to the welfare of society. Thank you. Thank you so much sir for coming. اسی کے ساتھ شو کا اینڈ کریں گے ایک اہم پیغام کے ساتھ جو سر نے ہمیں دیا, ایک انتہائی اچھا پیغام, ایک انتہائی مؤثر پیغام جو عوام اگر مانے تو نہ صرف معاشرے میں بہتری آئے گی بلکہ ہم ایز اے قوم گرو کریں گے. اسی کے ساتھ اس وعدے کے ساتھ کہ زندگی نے وفا کی تو دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. دس از یور ہوسٹ موہت خان سائننگ آف. پاکستان زندہ باد.